میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ جب چاہے انسانوں کے نظام کو توڑ کے دکھاتا اور جب چاہے جو چاہے کر کے دکھاتا۔ ہمارے سارے نظام کو اس نے توڑ دیا، ایک ہوا کے ذریعے، چند بارش کے قطروں کے ذریعے۔ یہ ساری کائنات اللہ کی غلام ہے۔ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو دنیا کے انسان چاہتے ہیں۔ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، یہاں وہ نہیں ہوتا جو دنیا کے بادشاہ، صدر اور وزیر چاہتے ہیں۔ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، یہاں وہ نہیں ہوتا جو دنیا کے طاقتور اور ایٹم والے اور راکٹ والے چاہتے ہیں۔ زمین اللہ کی، ان الارض للہ، آسمان اللہ کا، یمسک السماوات، ہوائیں اللہ کی، یرسل الریاح، یہ بادل اپنی طاقت سے نہیں آئے۔ الم تر ان اللہ یزجی سحابا، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ نے کیسے بادلوں کو ہانکا، ثم یؤلف بینہ، پھر کیسے جمع کیا، پھر کیسے ان کو جمع کیا، پھر کیسے تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھیلا دیا۔ ارسلنا الریاح لواقع، پھر اللہ نے ہواؤں میں، بادلوں میں کیسے پانی کو بھرا، پھر اس کے بعد تمہاری آنکھوں کے سامنے انزل من السماء ماء، پھر کیسے اس نے آسمان سے پانی برسایا۔ انا صببنا الارض صبا، کیسے تیرے رب نے پانی کو برسا دیا، کیا خوبصورت برسانا، برسا دیا، کیا خوبصورت برسانا۔ کیا خوبصورت برسانا کا کیا مطلب ہے؟ یہ بارش کوئی 1200 میٹر کی بلندی سے ہوتی ہے، یعنی 1 کلومیٹر سے اوپر بادل ہوتے ہیں۔ تو 1200 کلومیٹر سے بارش کے قطرے کے برابر اگر کسی چیز کو پھینکا جائے میاں چنو کی زمین پر، تو اس کی رفتار بنے گی 558 کلومیٹر فی گھنٹہ، 558 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ یہ جو گولی نکلتی ہے پسٹل سے، کلاشنکوف سے، اس کی رفتار ہوتی ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ تو گولی کی رفتار سے کوئی آدھا، تقریباً تھوڑا سا آدھے سے کم، 558 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے 1200 میٹر کی بلندی سے چیز گرتی ہے۔ اگر یہ بارش اسی طرح گرے جو اس کے اونچائی کے لحاظ سے رفتار بننی چاہیے، تو 558 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کے سامنے یہ لینٹر تنکوں کی حیثیت رکھتا ہے۔ گنجا تو 2 قطرے دی مارے نا، اوندا تو سر گیا، اوندا تو 2 قطرے پید ہوتا گیا، اور بالوں والے کے بال بھی یوں اڑ جائیں۔ اور ہماری کھوپڑیاں تو بے حیثیت ہے، یہ جو لینٹر آپ کے سامنے لوہے سے بھرا ہوا جال ہے، یہ ایسے تار تار ہو کے رہ جائے۔ اگر 558 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اللہ اسے برسائے تو زمین میں شگاف، سڑکیں ٹوٹ جائیں، کھیتیاں ویران ہو جائیں، انسان مر جائیں اور چھتیں اڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ 1200 کلومیٹر کے درمیان اتنے سپیڈ بریکر کھڑے کرتا ہے، تو آپ کو کھلا آسمان نظر آ رہا ہے، کھلی فضا نظر آ رہی، اور بارش میں سیدھی آپ کو آتی نظر آ رہی، لیکن میرا اللہ کہتا ہے انا صببنا الماء صبا، ہم نے بارش کو برسایا، پانی کو برسایا بڑے عجب انوکھے انداز میں۔ انوکھا انداز کیا ہے کہ اس کے نکلنے کی جگہ سے لے کر میرے سر اور زمین تک پہنچنے کے درمیان اتنے سپیڈ بریکر ہیں، گاڑی رفتار سے جاتی ہے، سپیڈ بریکر کو دیکھ کر رک جاتی ہے، اس کی رفتار ٹوٹ جاتی، آگے اگلا ہوتا ہے، پھر آہستہ، پھر اگلا، پھر آہستہ۔ تو اس 1200 میٹر میں اتنے سپیڈ بریکر ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے، لیکن بارش کو بھگتنا پڑتا ہے تو اللہ اس کی رفتار کو توڑتا ہے۔ وہ ٹوٹتے ٹوٹتے 558 سے گھٹتے 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 550 کلومیٹر فی گھنٹہ کو اللہ ہوا میں بکھیر دیتا ہے، اور بارش صرف 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین پر برستی ہے۔ انا صببنا الماء صبا، تمہاری آنکھوں کے سامنے بارش برسی ہے۔ یہی اگر 8 کی 20 کلومیٹر ہو جائے تو ہمارے پلے ککھ نہ رہے۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر میں زمین کو پھاڑتا ہوں، پھر اس کے اندر پانی کو لے جاتا ہوں، فاسکناہ فی الارض، پھر زمین کے اندر پانی کو سٹور کر دیتا ہوں، خزانہ بنا دیتا ہوں۔ وما انتم لہو بخازنین، اگر میں زمین کے اندر پانی نہ خزانہ بناتا
تو تم اپنی زندگی بھر کا پانی 60 70 سال 20 30 40 سال کا پانی کہاں سٹور کرتے؟ پانی تو زیادہ دیر کھڑا رہے تو خراب ہو جاتا ہے، لیکن زمین کے اندر پانی ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال سے ہے، لیکن وہ خراب کیوں نہیں ہوتا؟ جب ہم نکالتے ہیں تو صاف شفاف میٹھا مزیدار ٹھنڈا نکلتا ہے۔ اسی پانی کو ہم اپنی ٹینکی میں رکھ دیتے ہیں تو 10 دن ٹینکی استعمال نہ کرو تو اس پانی میں بدبو پڑی ہوتی ہے، حالانکہ وہ بھی تو آپ نے مٹی سے بنائی ہے ٹینکی، اس کو سیمنٹ لگا دیا ہے، سیمنٹ بھی پختہ مٹی کی ایک قسم ہے، لیکن جب وہ تمہاری ٹینکی میں جاتا ہے تو 10ویں دن اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جو میرے اللہ کی بنائی ہوئی ٹینکی میں ہے تو وہ لاکھوں کروڑوں سال سے اور ایک قطرے میں کوئی بو نہیں آتی، کہیں کہیں اللہ خود کڑوا کر دیتا ہے، هذا عذب فرات صائغ شرابه وهذا ملح اجاج، یہ میٹھا مزیدار، یہ کڑوا بدبودار، وبینہما برزخ لا یبغیان وجعل بین البحرین حاجزا االہ مع اللہ االہ مع اللہ۔ کوئی ہے یہ سب کچھ اللہ کے سوا کر کے دکھائے؟ کہیں کہیں کڑوا پانی خود پیدا کرتا ہے تمہیں شکر کا احساس پیدا کرنے کے لیے تمہارے اندر، کہ دیکھو لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر میں چاہوں تو جیسے یہ پانی میں نے کڑوا بنایا ہے ایسے ہی ساری دھرتی کے اندر کا پانی میں کڑوا کر دوں اور دریاؤں کا پانی میں کڑوا کر دوں تو تم میرے شکر گزار بنو۔ سمندر کا پانی کڑوا کیا، کہیں کہیں زمین کے نیچے کا پانی کڑوا کیا، صرف ہمیں بتلانے کے لیے کہ تیرا اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور اللہ نے دوسری جگہ فرمایا لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، میں چاہوں تو سارے کو کڑوا کر دوں، کیوں نہیں تم میرے شکر گزار بنتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ زمین کے اندر فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، زمین کو سپنج بناتا ہے، اس کی رگوں میں پانی کو صاف شفاف اور ریت میں ملا ہوتا ہے، لیکن جب ہم نکالتے ہیں تو ریت الگ ہو جاتی ہے، پانی الگ ہو جاتا ہے، اور وہ تمہارے دھونے پینے کھانے کے کام آتا ہے۔ اور وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور اگر میں چاہوں تو یہ زمین کا پانی سارا ختم کر دوں، سارا ختم کر دوں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، مجھے بتاؤ اگر میں زمین کا پانی ختم کر دوں تو کون ہے جو تمہیں پانی عطا فرمائے اور تم اپنی زندگی کا سامان اس سے تیار کر سکو؟ تو میرے بھائیو، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے چاہے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو جیسے اس نے بارش برسائی ہے اور ہم روک نہیں سکے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رحمت کا در کھول دے، عزت کا در کھول دے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا۔ پاکستان والو، اگر میں تمہارے لیے عزت کا دروازہ کھولوں تو امریکہ والے روک لیں گے اور یورپ والے روک لیں گے اور یہودی روک لیں گے اور عیسائی روک لیں گے۔ اللہ نے بارش برسائی، کوئی روکنے کی طاقت ہے کسی میں؟ ساری دنیا میں گھومو، کوئی روکنے کی طاقت ہے؟ اللہ ہوا کو چھوڑ دے، کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ پانیوں کو چھوڑ دے، کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ سورج کو وسط سما میں کھڑا کر دے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتبتغوا من فضله ولتسكنوا فيه ولعلكم تشكرون۔ میرے بندو، میں یہ رات کو کھڑا کر دوں، آ گئی نا رات، ابھی 8:30 بج رہے ہیں، میں کہوں رات تھم جا، رک جا، تو تم اسے اب ہٹا لو گے؟ امریکہ والے ہٹا لیں گے، یورپ والے ہٹا لیں گے، ایشیا والے ہٹا لیں گے، افریقہ والے ہٹا لیں گے، آسٹریلیا والے ہٹا لیں گے، جبریل میکائیل اس کو ہٹا لیں گے۔ اگر میں رات کو کھڑا کر دوں تو کون ہے اللہ کے سوا؟ کون ہے اللہ کے سوا جو دن لائے اور تم کام کر سکو؟ کوئی ہے تو تم سنتے کیوں نہیں؟ تم سنتے کیوں نہیں؟ اچھا مجھے بتاؤ، اگر میں سورج کو وسط آسمان میں کھڑا کر دوں اور اسے ڈھلنے نہ دوں، اسے چھپنے نہ دوں، اس کی آگ کو بڑھاتا جاؤں، تو تم میں کوئی ہے جو روک لے؟ کوئی ہے جو روک لے؟ روک سکتے ہو اللہ کے
اللہ کی رات کو ہٹا سکتے ہو؟ نہیں۔ اللہ کے سورج کو چھپا سکتے ہو؟ نہیں۔ اللہ کھڑا کر دے ہم روک سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے ہم اسے ڈبو سکتے ہیں، غروب کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ رات کو قائم کر دے ہم اسے کھینچ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ اندھیرا لے آئے ہم اسے ہٹا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ اجالا کر دے ہم اسے ہٹا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ عزت لے آئے تو باطل والے ہماری عزت میں رکھنا ڈال سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ ذلیل کر دے تو ہمارا ایٹمی طاقت ہونا ہمیں بچا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ غنا کا فیصلہ کرے کوئی ہمیں فقیر کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ فقیر کر دے تو کوئی ہمیں غنی بنا سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اللہ میری موت کا ارادہ کرے تو کوئی مجھے بچا سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اللہ میری زندگی کا ارادہ کرے تو کوئی مجھے مار سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحت کا ارادہ فرما لے میری تو مجھے کوئی بیمار کر سکتا ہے؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ مجھے بیمار کر دے تو کوئی مجھے ٹھیک کر سکتا ہے؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری للہ المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجہ اللہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ مشرق کا بھی اللہ ہے اور مغرب کا بھی اللہ ہے، شمال کا بھی اللہ ہے، جنوب کا بھی اللہ ہے، آسمانوں کا بھی اللہ ہے، زمینوں کا بھی اللہ ہے، انسانوں کا بھی اللہ ہے، حیوانات کا بھی اللہ ہے، جمادات کا بھی اللہ ہے، نباتات کا بھی اللہ ہے، ہواؤں پہ بھی اللہ ہے، پانیوں پر بھی اللہ ہے، زمینوں پر بھی اللہ ہے، زمین کے نیچے کے خزانوں پر بھی اللہ ہے، پانی کے نیچے کے خزانوں پر بھی اللہ ہے، مچھلیوں پر بھی اللہ ہے، سانپ بچھو کا بنانے والا بھی اللہ ہے، ہاتھی کو جسامت دینے والا بھی اللہ ہے، ویل مچھلی کو جسامت دینے والا بھی اللہ ہے، مور کو نخرہ ناچ سکھانے والا بھی اللہ ہے، کوئل کو خوبصورت، کوئل کو حسین آواز دینے والا بھی اللہ ہے، کوئل کو دل پذیر نغمہ دینے والا بھی اللہ ہے، بلبل کو خوبصورت آواز دینے والا بھی اللہ ہے، عقاب کو اونچی اڑان دینے والا بھی اللہ ہے، سانپ کے منہ میں زہر پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، پھول میں مہک پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور بھینس کے گائے کے تھنوں میں دودھ کا اتارنے والا بھی اللہ ہے، اور دانے سے درخت کو نکالنے والا بھی اللہ ہے، اس پر پھول پتیاں لگانے والا بھی اللہ ہے، اس پر پھل لگانے والا بھی اللہ ہے، اس میں ذائقے بھرنے والا بھی اللہ ہے، اس پہ نام لکھنے والا بھی اللہ ہے۔ ملتان کے باغ میں آم تیار ہوا، پشاور کے دلبر خان کا نام لکھا گیا، میرے رب کی عزت کی قسم پوری دنیا کے انسان مل کر ملتان کی منڈی میں اس آم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ یہ یہاں سے چلے گا، کسی ٹرک پہ جائے گا، پشاور پہنچے گا، پشاور میں لاکھوں پٹھان آئیں گے، پرسام کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، دلبر آئے گا تو یہ اٹھائے گا اور کوئی نہیں اٹھا سکتا، جب تک وہ کھاتا نہیں فرشتہ ہٹتا نہیں، دانے پر مہر، دانے پر مہر، پھل پر مہر، لقمے پر مہر، قطرے پر مہر، گھونٹ پر مہر، ہوا کے ذرات پر مہر، جب تک وہ اندر نہیں جاتا میرا رب رب ہے، رب السماوات والارض، رب السماوات السبع وما اضللنا ورب الارضین السبع وما اقللنا ورب الرياح وما اذرينا ورب الشياطين وما اضللنا ورب جبريل وميكائيل واسرافيل ورب السماوات والارض هل تعلم له سميا هل تعلم له سميا هل تعلم له سميا۔ اس رب جیسا کوئی اور رب ہے، اس پالنے والا جیسا کوئی اور پالنے والا ہے، اس خالق جیسا کوئی اور خالق ہے، اس معبود جیسا کوئی اور معبود ہے، اس مالک جیسا کوئی اور مالک ہے، اس رازق جیسا کوئی اور رازق ہے، اس حفیظ جیسا کوئی اور حفیظ ہو، اس ملیک جیسا کوئی اور ملیک ہو، اس قادر جیسا کوئی اور قادر ہو، اس جابر جیسا کوئی اور جابر ہو، اس قاہر جیسا کوئی اور قاہر ہو، اس مالک جیسا، شہنشاہ جیسا، مہیمن جیسا، مالک الملک ذوالجلال والاکرام جیسا کوئی ذوالجلال والاکرام ہو، کوئی مہیمن ہو، کوئی قدوس ہو اللہ جیسا، کوئی سلام ہو اللہ جیسا، کوئی مومن ہو اللہ جیسا، کوئی مہیمن ہو اللہ جیسا، کوئی جبار ہو اللہ جیسا، کوئی علیم ہو اللہ جیسا، کوئی خلاق ہو اللہ جیسا، کوئی حفیظ ہو اللہ جیسا، کوئی ملیک ہو اللہ جیسا، کوئی شہید ہو اللہ جیسا، کوئی رقیب ہو اللہ جیسا، کوئی وکیل ہو اللہ جیسا، کوئی ولی ہو اللہ جیسا، کوئی شہید ہو اللہ جیسا، کوئی نصیر ہو اللہ جیسا، کوئی شاہد ہو اللہ جیسا، کوئی رفیع کوئی بدیع ہو اللہ جیسا، کوئی ہادی ہو اللہ جیسا، کوئی مبدی ہو اللہ جیسا، کوئی معید ہو اللہ جیسا۔ هل تعلم له سميا هل تعلم له سميا۔ کوئی اللہ جیسا ہے تو لاؤ، بتاؤ، دکھاؤ۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ آسمانوں پر بھی اللہ ہے، زمینوں پر بھی اللہ ہے، ہواؤں پر بھی اللہ ہے، حکمرانوں پر بھی اللہ ہے،
دفینوں پر بھی اللہ ہے، خزینوں پر بھی اللہ ہے، اموات پر بھی اللہ ہے، احیاء پر بھی اللہ ہے، ماضی کا مالک بھی اللہ اور حال کا مالک بھی اللہ اور مستقبل کا مالک بھی اللہ اور طاقتوں کا مالک بھی اللہ، فقیر ضعفاء کا مالک بھی اللہ۔ یہ اللہ جو زمین و آسمان میں اکیلا ہے، احد ہے، صمد ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دو بے مثل ہے، احد ہے، اللہ الصمد، بتا دو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، بتا دو ماں باپ اولاد سے بے نیاز ہے، بتا دو بیوی بچوں سے پاک ہے، جو احد ہو، جو صمد ہو، جو لم یلد ہو، جو لم یولد ہو، تو وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، سچا ہے، سچا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، ہے کوئی اللہ جیسا، ہے کوئی اللہ جیسا، ہے کوئی اللہ جیسا۔ جب اللہ ہی سب کچھ ہے، جب اللہ ہی سب کچھ ہے، جب اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جب اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو میرا اللہ کہتا ہے میرے بندو ففروا الی اللہ، تو اللہ کی دوڑ لگاؤ اور اللہ کو راضی کرو اور اللہ کو پکارو۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، سنو سنو غور سے سنو، اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے مت پکارو، یہ اللہ کی غیرت کو للکارنے والی چیز ہے۔ یا تو اللہ نے کہا ہو کہ ہن میں تہاڈی امداد نہیں کرنی، کسے اور کولو منگ لو، یا اللہ نے کہا ہو میرے کولو بھی منگو تے میری مخلوق کولو بھی منگو، یا اللہ نے کہا ہو کہ میرا یہ شریک، یہ شریک، یہ شریک، یہ نبی، یہ رسول، یہ ولی، یہ میرے شریک ہیں، ان سے بھی مانگو، تو پھر کسی اور سے بھی مانگو۔ میرا اللہ کہتا ہے انا اغنى الشرکاء یعنی شرک، میرا کوئی شریک نہیں، میرا کوئی وزیر نہیں، میرا کوئی مشیر نہیں، میرا کوئی نگہبان نہیں، میں کسی سے مشورہ نہیں کرتا، میں کسی کا محتاج نہیں۔ وہ غنی ہے، وہ صمد ہے، وہ مشیر سے پاک ہے، وہ وزیر سے پاک ہے، وہ شراکت سے پاک ہے، وہ بیوی سے پاک ہے، وہ بچوں سے پاک ہے، وہ ذوق سے پاک ہے، وہ خطا سے پاک ہے، وہ بخل سے پاک ہے، وہ ظلم سے پاک ہے، خزانے اس کے بھرے ہوئے، لشکر اس کے لامحدود، طاقت اس کی لامحدود، ملک اس کا لامحدود، ذات اس کی ذات اس کی لازمہ، ذات اس کی لا مکان، لازمہ، وہ لازمہ ہے، وہ لا مکان ہے، وہ لا محدود ہے، خزانے بے شمار لامحدود، عزت لامحدود، طاقت لامحدود، کبریائی لامحدود، جبروت لامحدود، حیبت لامحدود، کمال لامحدود، جمال جلال ہر شے میں وہ نہ اس کی کوئی اول ہے، نہ اس کو کوئی آخر ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے، نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ قدیم بلا ابتدا، بدائن بلا انتہا، الاول بلا بداية والآخر بلا نهاية، الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء، والظاهر ليس فوقه شيء والباطن ليس دونه شيء، وأول وآخر وظاهر وباطن، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ کل کائنات، بارش کا قطرہ قطرہ، ہوا کا ذرہ ذرہ، درخت کا پتا پتا، پتے کی ایک ایک رگ میں چلنے والا ایک ایک قطرہ، دودھ کا ایک ایک قطرہ، ریت کا ایک ایک ذرہ، زمین کا ایک ایک ڈھیلا، اور کائنات کا ایک ایک جاندار اور بے جان تیرے رب کی تسبیح پڑھتا ہے۔ کیوں؟ وہ عزت والا، وہ حکمت والا، کیوں تسبیح پڑھتا ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ، کیوں تسبیح پڑھتا ہے؟ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے، نہ کوئی مار سکتا ہے، نہ کوئی جھلا سکتا ہے۔ میں نے دیکھ لیا ہے کوئی بیماری سے نہیں مرتا، جیسا مجھے ہارٹ اٹیک ہوا، اس میں لوگ نہیں بچتے، مر جاتے ہیں۔ جیسا دل کے چار خانے ہوتے ہیں، چار خانے، جس کو دل کا دورہ پڑے چاروں خانوں پر وہ مریض زندہ نہیں رہتا، وہ مر جاتا ہے۔ میرے اوپر 9 ڈاکٹر کھڑے تھے، میرا سگا بھائی بھی دل کا ڈاکٹر ہے، وہ بھی کھڑا ہوا ایک طرف کونے میں رو رہا تھا کہ ہن میرا بھرا نہیں بچتا، ہن دی موت آ گئی ہے، کیونکہ میڈیکل سائنس کہتی ہے جس کے دل کے چاروں خانوں پر بیماری کا حملہ ہو وہ مر جاتا ہے۔ اور میرے اللہ نے بتایا کہ بیماری سے کوئی نہیں مرتا، اللہ مارے تو مرتا ہے۔
اللہ بچائے تو بچتا ہے، اللہ مارے تو مرتا ہے، اللہ حفیظ ہو تو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ بگاڑے تو کوئی حفاظت کر نہیں سکتا، اللہ دے تو کوئی لے نہیں سکتا، لے تو کوئی دے نہیں سکتا، اٹھائے تو کوئی گرا نہیں سکتا، گرائے تو کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ کیا پاگل دنیا ہے جو ایسے اللہ کو چھوڑ کے مخلوق کو مدد کے لیے پکارے۔ کیا اللہ سو گیا؟ کیا اللہ کے خزانے ختم ہو گئے؟ کیا اللہ نے کہہ دیا ہن میں توڑی نہیں سننی؟ یہ کیسے بے وقوفوں کا جہان ہے کہ جو کہتے ہیں ساڈی سندا نہیں، ساڈی سندا نہیں، وہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے من الذی سألنی فلم اعطہ۔ کون میاں چنو میں یہ کہہ رہا ہے کہ میری سندا نہیں؟ میرے سامنے لاؤ اسے۔ یہ کون کہتا ہے کہ میں نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے مجھے دیا نہیں؟ اسے میرے سامنے لاؤ۔ وہ جھوٹا ہے، میں سچا ہوں۔ تم نے مانگنے کا طریقہ ہی نہیں سیکھا۔ تمہاری آنکھیں حرام دیکھتی ہیں، تمہارے کان گانا سنتے ہیں، تمہاری زبان گالیاں بکتی ہے، تمہاری شہوت زنا میں لگتی ہے، تم سود پہ مال کماتے ہو، تم ماں بیٹی کی گالی سے لوگوں کے دل توڑتے ہو، تم غلط ترازو کے ساتھ سودا بیچتے ہو، کھوٹ ملاوٹ کر کے تم سودے بیچتے ہو، ماؤں کو گالیاں دیتے ہو، باپ کو دھکے دیتے ہو، بھائی کے ساتھ تم ایسا لڑتے ہو جیسے تمہاری جان کا دشمن ہو۔ تم میرے نافرمان ہو کر میرے آگے جھولی پھیلاتے ہو، پھر کہتے ہو ساڈی سندا نہیں۔ میرے بن کر آتے تو پھر میں تمہیں دکھاتا کہ میں تمہاری کیسے سنتا ہوں۔ تم میرے بن کر تو آتے، تم میرے بن کر تو آتے۔ من ذا الذی قرع علی بابی فلم افتح لہ۔ کون یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے در پہ تھپ تھپ کی، تھپ تھپایا، دستک دی، کھٹ کھٹایا اور میرے اللہ نے کھولا نہیں؟ تو جھوٹا ہے اور اللہ سچا ہے۔ اس کا در تو بند ہوتا ہی نہیں کہ تجھے تھپ تھپانا پڑے، تجھے دستک دینی پڑے، تجھے کھٹ کھٹانا پڑے۔ جن کے دروازے بند ہوتے ہیں وہاں دستک دی جاتی ہے، وہاں گھنٹی بجائی جاتی ہے۔ میرے رب کے دروازے تو بند ہی نہیں ہوتے، بند ہی نہیں ہوتے، بند ہی نہیں ہوتے، بند ہی نہیں ہوتے۔ رات کو اور کھول دیتا ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کے در رات کو بند ہو جاتے ہیں، اندر باہر سے تالے لگتے ہیں، اندر باہر کلاشنکوفوں والے کھڑے ہوتے ہیں۔ تم ان پاگلوں پہ امیدیں رکھتے ہو کہ تمہیں پیپل پارٹی والے تمہیں آباد کر دیں گے، نون لیگ والے آباد کر دیں گے، کاف لیگ والے آباد کر دیں گے۔ میرے رب کی قسم یہ سب ظالم ہیں، یہ سب ظالموں کے ٹولے ہیں، یہ چوروں کے مختلف نام ہیں، یہ سب ایک بیٹی کے بھائی ہیں، یہ سب بددیانت لوگ ہیں۔ اللہ استثناء ہر جگہ ہے، استثناء ہر جگہ ہے، لیکن میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ ان سے امیدیں ہٹا دو، کاٹ دو، پھینک دو۔ اللہ کو پکارو، ادعونی استجب لکم فاذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ مجھے پکارو، میں حاضر، مجھے بلاؤ۔ میں آنے کے لیے آتا نہیں، مجھے آنے کے لیے آنا نہیں پڑتا۔ میں بیان کرنے میاں چنو آیا، 20 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آیا، اور آپ مختلف علاقوں سے میاں چنو کے مرکز میں چل کے آئے، اور میرے اللہ کو آنے کے لیے آنا نہیں پڑتا، کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا۔ کیوں ہے دور اتنا کہ دیکھوں تو نظر نہ آئے، سوچوں تو تصور میں نہ آئے، خیالات کے برق رفتار سواریوں کو تھکا دوں تو اس تک رسائی نہ ہو سکے۔ دور اتنا کہ آنکھوں سے اوجھل، خیالات سے ورے، تصورات سے اوپر، تخیلات سے اوپر، اور قریب اتنا میں تمہارے قریب ہوں، ان سے دور ہوں۔ اب میں ان کے قریب نہیں ہو سکتا، تم سے دور نہیں ہو سکتا، یہ میری مجبوری ہے۔ میں زمان و مکان کا پابند ہوں، میں ممبر پہ ہوں، میں ممبر کے پاس بیٹھنے والوں کے قریب، برآمدے میں بیٹھنے والوں سے دور۔ اب میں ان کے قریب نہیں ہو سکتا، ان سے دور نہیں ہو سکتا۔ میرا رب لا مکان ہے، لا زمان ہے، لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان۔ میں زمانے سے پاک ہوں، میں مکان سے پاک ہوں۔ میرے بندو، میں ایک وقت میں دور اتنا ہوں کہ تمہیں نظر نہ آؤں، تمہارے تصور میں نہ سماؤں، تمہارے تخیل کے برق رفتار گھوڑے بھی مجھے پا نہ سکیں، ڈھونڈ نہ سکیں۔ اور اتنی دوریوں کے بعد عین اسی وقت، ٹھیک اسی لمحے، ٹھیک اسی پل میں، اسی سیکنڈ میں، اسی وقت میں میں تمہارے اتنا قریب ہوں، اتنا قریب ہوں، اتنا قریب ہوں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں۔
مجھے بلانے کے لیے زور نہ لگا، زور سے نہ پکار، آہستہ پکار، زور سے پکار، ہونٹوں میں بولا، ہونٹوں کی سرسراہٹ سے، زبان کی سرسراہٹ سے مجھے پکار، میں زور کی سنوں، میں آہستہ سنوں، میں سرسراہٹ سنوں، میں گنگناہٹ سنوں، پھر زبان بند کر کے تالو سے لگا، ہونٹوں کو سیلے، دل کی دھڑکنوں سے مجھے بولا، میں وہ بھی سنوں، تیرے دل کی دھڑکنوں کو سنوں، لبیک کہوں، تو یا اللہ کہے میں نے سنا، کہے میں نے سنا، دل سے تو یا اللہ کہ اللہ وہ بھی سنتا ہے۔ تم اس اللہ کو کہتے ہو ساڑی نہیں سندا، ساڑی نہیں سندا، توڑی نہیں موڑ دا تے ساڑی نہیں سندا، جس کی چاہے موڑ دے، جس کی چاہے موڑ دے، جس کی چاہے موڑ دے، اللہ پر کوئی بھار نہیں کسی کا، کوئی بھار نہیں کسی کا، کوئی بھار نہیں کسی کا، غنی سمد بے نیاز بے وقوف دیوانہ ہے جو کہتا ہے ساڑی سندا نہیں، وہ کہتا ہے ادعونی، وہ مجھے بلا تو صحیح، مجھے پکار تو صحیح، تو منہ میں لقمہ حلال لے جا، نظروں کو زنا سے پاک کر، کانوں کو موسیقی سے پاک کر، ہاتھوں کو ظلم سے پاک کر، دل کو بغض سے پاک کر، سینے کو کھوٹ سے پاک کر، قدموں کی چال کو تکبر سے پاک کر، لباس کو حرام سے پاک کر، مسلمانوں کی غیبت گالی گلوچ سے اپنے آپ کو پاک کر، پھر ہاتھ اٹھا، میرے ساتھوں آسمان کے نہیں میرے عرش کے دروازے بھی کھل جائیں گے اور میں لبیک لبیک کی صداؤں سے کائنات میں گونج پیدا کر دوں گا، تو ایک دفعہ کہے گا یا اللہ، میں 70 دفعہ کہوں گا لبیک 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 یا عبدی۔ میرے بھائیو، یہ تبلیغ کا پیغام ہے کہ اپنے اللہ کو پہچانو، اپنے اللہ کو پہچانو، اپنے اللہ کو پہچانو۔ مدد کے لیے مخلوق نہیں ہے، وہ نبی کی شکل ہو، وہ رسول کی شکل ہو، وہ ولی کی شکل ہو، وہ پیغمبر کی شکل ہو، میرے رب کی عزت و جلال کی قسم، مدد کے لیے صرف اللہ، مدد کے لیے صرف اللہ، مدد کے لیے صرف اللہ۔ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا میں اکیلا تمہیں کافی نہیں ہوں؟ کیا میں اکیلا تمہیں کافی نہیں ہوں؟ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا میں اکیلا تمہیں کافی نہیں ہوں؟ کوئی مجھے اور دکھا جو تمہارے دل کی دھڑکنوں کی صدا سن سکے، دکھا دکھا، لا مجھے بتا، ہے میری مخلوق میں کوئی بتا، کوئی انسان، کوئی فرشتہ، کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی شہید، مجھے دکھا دکھا جو تیرے دل کی دھڑکنوں کی صدا سن سکے۔ تیرے رب کے سوا جب کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، تو اللہ کو مدد کے لیے پکار، اللہ کو مدد کے لیے بلا، اللہ کے آگے سر جھکا، نماز کے ذریعے سے اللہ سے تعلق بنا، تو بھاگ نماز کی طرف، میاں چنو خالی ہو جائے، مسجدیں بھر جائیں، مسجدیں بھر جائیں۔ اگر سارا میاں چنو نمازی ہو جائے تو ساری مسجدیں توڑ کے نئی بنانی پڑیں گی، یہ مرکز بھی توڑ کے نیا بنانا پڑے گا۔ تنگ تنگ مسجدیں، چھوٹی چھوٹی مسجدیں یہ شکایت کر رہی ہیں کہ میاں چنو کے لوگ نمازی نہیں ہیں، کوئی 100 میں 5-10 نماز پڑھتے ہیں، باقی کوئی نہیں پڑھتے۔ اللہ کو ڈھونڈو سجدوں میں، اللہ کو پاؤ سجدوں میں، یہ وہ سجدہ ہے جو کربلا میں بھی نہ چھوٹا، تم دکانداری کرتے چھوڑ دیتے ہو۔ اے اے کربلائیں بڑی آئی ہیں، پر حسین جیسی کربلا نہ آئے گی نہ آئی ہے، نہ آئے گی نہ آئی ہے۔ اور دن ڈھل گیا، سورج ڈھل گیا، جمعہ کا دن تھا، پر مسافر ہیں، ظہر پڑھنی ہے، دن ڈھل گیا، جنت تیار ہے، حوریں تیار ہیں، رسول پاک کی آمد ہے، آپ جنگ سے پہلے سو گئے، آنکھ لگ گئی، آنکھ لگ گئی، پھر ایک دم آنکھ کھلی تو مسکرانے لگے، تو بہن زینب نے پوچھا کیوں ہنسے ہو بھائی، کیوں ہنسے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے، فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں، میں لینے کے لیے آ چکا ہوں، تو ہن نہ پڑھو کیڑی گل ہے، چھڑ دیو پرا نمازاں نوں۔ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ عمل تو بعد میں کر کے دکھائے، ابھی ماں کا دودھ نہیں چھوٹا، اور میرا نبی کہہ چکا ہے میرا بیٹا حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جب انہوں نے سردار ہو کے ہائے 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 تلواروں کی چھاؤں میں نماز نہیں چھوڑی، تو تم دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے نمازیں چھوڑ دیتے ہو، پھر کہتے ہو ساڈی سندا نہیں ہے۔ دل بغض سے بھرے ہوئے، نفرت سے بھرے ہوئے، حسد سے بھرے ہوئے، فرقہ واریت کی آگ میں جلے ہوئے، تعصب کے انگاروں پر بھنے ہوئے، ایسے دلوں کے ساتھ کیسے میرے رب کے دروازے کھلیں؟
ہائے ہائے اگر دعا دو کملی والے کو، دعا دو سبز گنبد والے کو، اگر اس کے آنسو اور اس کی دعائیں اور اس کی آہیں اور اس کی فریادیں اور اس کے نالے اگر بیچ میں نہ ہوتے تو رب ذوالجلال کی قسم میں اور تم میاں چنو سمیت بندر خنزیر بن چکے ہوتے۔ اس کو دعا دو، اس کو دعا جو 23 سالوں میں روتا 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 چلا گیا۔ اس حبیب اللہ کو دعا دو، اس نبی اللہ کو دعا دو، اس محمد بن عبداللہ کو دعا دو جس جیسا ماں نے جانا نہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، جس جیسا کوئی آنکھ دیکھ نہ سکے، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، جس جیسا کوئی ماں جن نہ سکے، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، ہر عیب سے پاک میرا نبی آیا، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، میرا نبی ایسے پیدا ہوا جیسے میرے نبی نے خود اپنے آپ کو چاہا۔ میرے اللہ نے ایک حبیب بنا، ایک ہی حبیب بنایا، ایک ہی حبیب بنایا، ایک ہی حبیب بنایا، اور تم خوش قسمت، میں خوش قسمت کہ ہمیں اس کا امتی بنایا۔ وہ محمد عربی، وہ ہاشمی، وہ محمد، وہ احمد، وہ ماحی، وہ حاشر، وہ عاقب، وہ فاتح، وہ خاتم، وہ ابو القاسم، وہ طٰہٰ، وہ یاسین، وہ شاہد، وہ مبشر، وہ نذیر، وہ داعی الی اللہ، وہ سراج منیر، وہ مزمل، وہ مدثر۔ ہائے ہائے کیا میرے رب کے ناز نخرے ہیں اپنے محبوب کے ساتھ، کیا لاڈ ہیں اپنے محبوب کے ساتھ۔ وہ رحمت للعالمین، وہ ارسلنا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ ہر ماں باپ اپنی اولاد کا ایک نام رکھتے ہیں، میرے نبی کا میری ماں نے، اس کی ماں نے ایک، ان کی ماں نے ایک نام رکھا، دادا نے ایک نام رکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کے 10 نام رکھے، 10 نام۔ آپ نے کہا میرے رب نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین، اور پھر قرآن میں داخل ہو جاؤ، مدثر، مزمل، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر۔ یہ محمد بن عبداللہ بن ہاشم بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن بن آدم علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والضحى والليل اذا سجى ما ودك ربك وما قلى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر ألم نشر لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ یہ محمد الرسول اللہ قرآن ہے، قرآن، یہ قرآن میرے نبی کی نعت خوانی کر رہا ہے، نعت خوانی ہو رہی، نعت خوانی، میں نے تمہیں قرآن کی نعت خوانی سنائی ہے،
دعا دو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، درود پڑھو ان کی ذات پر کہ ان کی آنسوؤں کی طفیل، ہم بندر نہیں بنے، ہم خنزیر نہیں بنے، ہم پہ پتھر نہیں برسے، ہم پہ آگ نہیں برسی، ہم پہ طوفان نہیں چڑھے، پانی نہیں پاگل ہوئے، ہوائیں نہیں دیوانہ وار ہم پر چڑھی، ہمیں ان کے آنسوؤں نے ہائے بچا دیا اللہ کے عذاب سے، بچا دیا اللہ کے عذاب سے۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اسی کو پکارو، اسی کے آگے سر جھکاؤ، اور اللہ کے بننے کا راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمدی بن جاؤ، پنجابی نہ بنو، پٹھان نہ بنو، سندھی نہ بنو، بلوچ نہ بنو، بروہی نہ بنو، تم غلام رسول بنو، غلام نبی بنو، غلام محمد بنو، غلام مصطفیٰ بنو، غلام احمد بنو، تمہاری چال ڈھال نظر آئے کہ یہ محمدی ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، یہ زندگی بنا لو۔ اللہ تمہارا ہے، تمہارا ہے، تمہارا ہے، وہ سب سے عالی ہے، وہ تمہیں اللہ سے جوڑنے کے لیے آیا ہے، یہ اس کی آل ہے۔ اللہ کے رسول کے بعد کوئی مقام ہے تو اس کے گھر کا ہے، اس کے گھرانے کا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہمیں اللہ کے نبی پر مستقل درود پڑھنے کا حکم ہے، اس کی آل پر مستقل درود پڑھنے کا حکم ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ہم درود نہیں پڑھتے، ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ ہم اللہ کے نبی پر الگ درود بھیجتے ہیں، ان کی اولاد پر الگ درود بھیجتے ہیں، ضمنی طور پر نہیں۔ اگر یوں کہا جائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد تو آل محمد ضمناً ہو جاتے ہیں، تابع ہو جاتے ہیں۔ ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اپنے حبیب پہ درود بھیج مستقل طور پر، وعلی آل محمد، اور اس کی آل پر درود بھیج مستقل طور پر۔ یہ وہ گھر گھرانہ ہے اور نماز کا وقت ہے۔ نہ پڑھو حسین، ابھی تو شہید ہو کے جنت میں جانے والا ہے، نہیں نہیں نہیں، پھر میاں چنو کچے کھو تلمبے کسو وال والوں کو پیغام کون دے گا کہ تلواروں کے سائے میں بھی نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ کپڑا بیچتے بیچتے نماز چھوڑ دیتے ہیں، یہ لوہا بیچتے بیچتے نماز چھوڑ دیتے ہیں، یہ نمک بیچتے بیچتے نماز چھوڑ دیتے ہیں، یہ کل پرزے بیچتے بیچتے نماز چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہل چلاتے چلاتے سپرے کرتے کرتے نماز چھوڑ دیتے ہیں، یہ تاش کھیلتے ہوئے نماز چھوڑ دیتے ہیں، شراب پیتے ہوئے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ انہیں بتانا ہے کہ ہم جنت کے سردار ہیں، ہم نے تلواروں کے سائے تلے بھی اللہ اکبر کہا ہے۔ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجشتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ انہوں نے زہیر بن قین کو بلایا اور ارشاد فرمایا، امام حسین علی مقام، جاؤ شمر سے کہو جنگ روکو تھوڑی دیر کے لیے، ہمیں نماز پڑھنے دو، پھر جو کرنا ہے کر لینا۔ تو زہیر بن قین رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو آگے بڑھایا اور شمر کے قریب جا کر فرمایا کہ جنگ روکو تھوڑی دیر کے لیے، ہمیں نماز پڑھنے دو۔ اس لعین مردود نے کہا، ہم تمہیں نماز میں بھی قتل کریں گے، تمہاری نماز قبول نہیں ہے، لعنت تم پر، تیری نسلوں پر، یہ وہ گھر ہے جس کی طفیل نماز ملی، اگر ان کی قبول نہیں تو کن کی قبول ہے؟ واپس آ کر عرض کی کہ ہمیں امیر عالی مقام وہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نماز میں بھی قتل کریں گے۔ اس وقت تک کوئی 20 کے قریب رفقا شہید ہو چکے ہیں، پیچھے 50 52 53 باقی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا، آدھے ان سے لڑو اور آدھے اللہ اکبر کہو، اور میاں چنو والوں کے منہ پہ تماچا مارو اور تلمبے والوں کے منہ پہ تماچا مارو، اور آج کے پاکستان اور آج کی امت محمد کے سر پہ ہتھوڑا مارو کہ ظالم غافل، تو نے خوشحالی میں نماز کو نہ چھوڑا، ہم نے گردنیں کٹا کے، تم نے خوشحالی میں نماز کو چھوڑ دیا اور ہم نے گردنیں کٹا کے بھی نماز کو نہ چھوڑا ہے۔ اللہ آپ پہ بچ کے سی، اللہ آپ پہ بچ کے سی، سڑا پیر سانو چھوڑائی سی۔ حسین کو یہ کیوں نہ پتا چلا، یہ فلسفہ حسین کو کیوں نہ پتا چلا؟ وہ تو نبی کا نواسا ہے، اس کے پیچھے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں۔ میں تمہیں سنا چکا ہوں، البدایہ والنہایہ میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ خواب سو گئے، آنکھ کھلی، مسکرائے، کہا میرا نبی آ چکا ہے، میرا نانا آ چکا ہے مجھے لینے کے لیے، ان کی پشت پر تو محمد مصطفیٰ ہیں۔ یہ کیا کرتے ہو کہ ہمارا فلاں ہمیں چھڑائے گا، فلاں ہمیں چھڑائے گا؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، سجدے کے بغیر اللہ تک کوئی رسائی نہیں ہے۔ زمین پہ خاک آلود ہو جاؤ، ماتھے ٹیک دو، پھر فریاد کرو، پھر اللہ آئے گا، آئے گا۔
ادعونی استجب لکم، آدھے نماز پڑھو، آدھے مقابلہ کرو، آدھوں کو لڑائی پہ کھڑا کر دیا اور آدھوں نے اللہ اکبر۔ عجب نماز پڑھی گئی ہے اسلامی تاریخ میں، عجب نمازی دیکھے ہیں دھرتی نے، آکاش نے، فرشتوں نے، ہواؤں نے، کائنات نے، کہ سینے ابل رہے اور پسلیوں سے خون ابل رہا اور ہاتھ کی انگلیاں کٹی ہوئی، سر پھٹے ہوئے ہیں اور چہرہ خون آلود ہے، داڑھی خون آلود ہے، اور کربلا کی ریت سے تیمم کیا جا رہا ہے اور اللہ اکبر کر کے خون آلود ماتھوں کے ساتھ زمین پہ سجدے دیے جا رہے ہیں۔ زمین نے کتنے بوسے لیے ہوں گے ان نمازیوں کے، اور تمہیں پیغام پہنچا دیا شرم کرو، غیرت کرو، ڈوب کے مر جاؤ پانیوں میں، کہ تم کہتے ہو اللہ ساڈی سندا نہیں۔ تم نے اللہ سے یاری کب لگائی؟ تم نے اللہ کو اپنا کب بنایا؟ تو میرے بھائیوں، یہ تبلیغ کا پیغام ہے کہ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، وہ تمہیں کافی ہو جائے گا، وہ تمہیں کافی ہو جائے گا، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا، اگر میں میاں چنو وال پاکستان والوں کے لیے رحمت کا دروازہ کھولوں تو پھر یہود و نصارہ روک لیں گے، امریکہ اور بہادر روک لے گا۔ وَمَا يُمْسِكْ وَمَا يُمْسِكْ وَمَا يُمْسِكْ، اگر میں بند کر دوں، تالا لگا دوں، تو اب تم کھلوا سکتے ہو؟ اب تم ڈالر سے کھلوا لو گے، یورو سے کھلوا لو گے، پاؤنڈ سے کھلوا لو گے، تم ایٹمی طاقت بنے گا۔ پاکستان دنیا کی 7ویں بڑی طاقت ہے اور ذلت کی بستیوں کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ اگر تمہاری ایٹمی طاقتیں، تمہاری فوجیں تمہیں عزت دیتی تو آج ذلت تمہارے چہروں پہ نہ ہوتی، آج ذلت کی کالک تمہارے چہروں پہ نہ ملی ہوتی، اور غلامی کے داغ تمہارے ماتھے پر نہ ہوتے، اور تمہارے حکمران سمیت تمہارے بڑے چھوٹے باطل کے آگے گھٹنے ٹیک کے ان کو سجدے نہ کر رہے ہوتے۔ عزت کا راستہ ایٹم نہیں ہے، راکٹ نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، ڈالر نہیں ہے، پاؤنڈ نہیں ہے، یورو نہیں ہے، عزت کا راستہ در مصطفیٰ سے ہو کے گزرتا ہے۔ غلامی مصطفیٰ میں دنیا اور آخرت کی عزتیں چھپی ہوئی ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ واہ اقبال واہ، کیا الہامی شاعر تھا۔ میری نظر نے عرب میں، عجم میں، فارسی میں، اردو میں، انگریزی میں، عربی میں ایسا شاعر نہیں دیکھا، نہیں دیکھا، نہیں دیکھا۔ کیا مان لال جنا، یہ بھی ہمارے نصیب ہیں کہ ہماری دھرتی میں پیدا ہوا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے، تبلیغ اللہ کے تعلق کو بنانے کی جہد ہے، اللہ کے رسول کی غلامی کی جہد ہے، اللہ کے رسول کے غلام بننے کی محنت ہے، اور ختم نبوت کی وجہ سے پوری دنیا کے انسانوں تک اس کو پہنچانے کی محنت ہے۔ ہمارا کلمہ الگ نہیں ہے، وہی کلمہ ہے جو تم پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ، کسی کے آگے نہ جھکو، الا اللہ، صرف اللہ کے آگے جھکو، محمد اللہ الہ، کسی سے نہ مانگو، الا اللہ، صرف اللہ سے مانگو، لا الہ، کسی کے آگے ماتھا نہ ٹیکو، الا اللہ، صرف اللہ کے آگے ماتھا ٹیکو، لا الہ، کسی کے آگے جھولی نہ پھیلاؤ، الا اللہ، صرف اللہ کے آگے جھولی پھیلاؤ، لا الہ، کسی کو مدد کے لیے نہ پکارو، الا اللہ، صرف اللہ کو مدد کے لیے پکارو، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، غلام رسول بن، غلام احمد بن، غلام مصطفیٰ بن، غلام ابی القاسم بن، غلام طہ بن، غلام یاسین بن، دنیا اور آخرت کی آزادیاں اللہ دے دے گا۔ ایک غلامی اپنا لے اور ساری آزادیاں لے لے، ساری آزادیاں لے لے۔ غلام مصطفیٰ بن، لوح قلم تیرے، غلام رسول بن، ہر غلامی سے آزاد، غلام نبی بن، ہر بندھن توڑ دے گا، ہر ذلت کے نقشے توڑ دے گا، عزت کے تاج پہنائے گا، بلندیوں کے تخت پر بٹھائے گا، محبتوں کے پھول بکھیر دے گا، سارا عالم چمن گلستان بنا دے گا۔ غلام نبی بن، محمد الرسول اللہ، لا نبی بعدہ، لا نبی بعدہ، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ ساری امت مسلمہ کا عقیدہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر اس میں اور قادیانی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، تو میں جب یہ کہتا ہوں میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں تو تبلیغ کا کام میرے ذمہ ہو جاتا ہے۔ تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں، رائمنڈ مرکز کی وجہ سے نہیں، طہ مسجد کی وجہ سے نہیں، لا نبی بعدہ، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔
تو کیا مطلب ہے کہ اٹھ تیرے نبی کے بعد کوئی تیرے نبی کے بعد تیرے ہے، اور 1 ارب بگڑے مسلمانوں سے توبہ کروانا میرے اور تیرے ذمہ ہے۔ لا نبی بعدہ کہا ہے تو تبلیغ کا کام تمہارے ذمہ ہو گیا۔ لا نبی بعدہ کا انکار کرتے ہو تو کفر میں جاتے ہو، اقرار کرتے ہو تو گھر سے نکالے جاتے ہو۔ دار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، وہ جنت ہمارا گھر ہے، وہ جنت الفردوس ہمارا گھر ہے جس کی 1 اینٹ سونے کی، 1 چاندی کی، 1 زمرد کی، 1 یاقوت کی، 1 موتی کی، اور اس میں مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، اور اللہ کا عرش ان کی چھت بنایا، نیچے سلسبیل کی نہریں، معین کی نہریں، کافور کی نہریں، دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، زنجبیل کی نہریں، تسنیم کی نہریں، اور اوپر تخت بچھائے ان پہ بٹھایا، میاں اور بیوی کو حسن و جمال سے نوازا، اپنے چہرے کے نور میں سے نور ڈالا، اپنے چہرے کے نور کی تجلیوں سے تیرے چہرے کو روشن کیا، تو سورج کو یوں دیکھے تو تیرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، تیرے چہرے کے سامنے سورج نظر نہیں آئے گا جیسے سورج کے سامنے ستارے نظر نہیں آتے۔ تجھے ایسی بیویاں عطا فرمائے گا کہ وہ سورج کو انگلی دکھا دیں، انگلی، ساری انگلی نہیں، انگلی کا 1 پورا دکھا دیں، 1 پورا، یہ 1 پورا جنت کی لڑکی سورج کو انگلی کا اتنا پورا دکھا دے تو میرے رب کی عزت کی قسم اس کے پورے کے نور کے سامنے سورج نظر نہیں آئے گا۔ ابن عباس فرماتے ہیں اس کی انگلی کا اتنا حصہ اتنا حسین ہے کہ سورج کو چھپا دے، اس کا چہرہ کیسا ہوگا؟ جب اسے دیکھو گے تو اس کا چہرہ کیسا ہوگا؟ تخت بچھا دیے، جام بھر دیے، سرائیاں دھر دی، کھانے چن دیے، غلام کھڑے کر دیے، نہریں بہا دی، پانی بہا دیے، سائے پھیلا دیے، پھل پکا دیے، کوشے لٹکا دیے، غلام قطار اندر قطار کھڑے کر دیے۔ غلاموں کو حکم ہے سلام کرو، سلامن سلاما، فرشتوں کو حکم ہے جاؤ میاں چنو سے بڑے تھک کر آئے ہیں، انہیں سلام کرو۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ ارے تم فرشتے نورانی مخلوق ہمیں سلام کرنے کیوں آئے ہو؟ بما صبرتم بما صبرتم بما صبرتم، وہ جو میاں چنو میں صبر کیا، تلمبے کچا کو کسوال چیچا وطنی میں صبر کیا، آج اس کا صلہ اللہ تمہیں دے رہا ہے کہ ہم تمہیں سلام کرتے ہیں۔ فرشتوں کے سلام کا نشہ، غلاموں کے سلام کا نشہ، اور اسی نشے میں جھوم رہے ہیں کہ میرے اللہ کا عرش کھلے گا، یاد کرو کہ میری بات کھلے گا، اور میرا اللہ خود سامنے آئے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کر رہا ہے۔ یہ عزتوں کا راستہ ہے کہ تمہارا رب تمہیں کہے سلام قولا من رب الرحیم۔ میرے بندو رب رحیم کا سلام بھی قبول کرو۔ پھر میرا اللہ ہر ایک سے حال پوچھے گا، راضی ہو، خوش ہو، راضی ہو، خوش ہو؟ کہیں گے بڑے راضی، بڑے خوش۔ میرا اللہ کہے گا تمہیں آپ جنت سے اعلیٰ چیز عطا کروں؟ وہ کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہے گا جاؤ میں راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہ ہوں۔